وإباح إبطالها بالطلاق كيفما يشاء الزوج من جميع وتفريق وإباح۔ اس عبارت کا مسئلہ یہ ہے کہ ارسال الثلاث جملۃ واحدۃ، چاہے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دے ایک دفعہ، یا ہر ایک طہر میں الگ الگ طلاق دے دے۔ اب اس عبارت کا مختصر سا اور واضح مسئلہ یہ ہے، سے مثال لے لیں کہ اس کے جو جنوری میں جو پیریڈ آ رہے ہیں، جو طہر یا پاکی کے دن آ رہے ہیں، طہر کہتے ہیں عربی میں لفظ، اور اس کے اردو جو آتی ہے وہ آتے ہیں پاکی کے دن۔ تو اگر جنوری میں ایک مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی 10 تاریخ کو، تو اس کی جو ناپاکی کے دن آ رہے ہیں، یعنی کہ حیض کے دن، وہ 21 سے لے کر 30 تاریخ تک آ رہے ہیں۔ اگر اس مرد نے جنوری کو 1 تاریخ کو یا 15 سے یا 10 تاریخ کو طلاق دے دی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طلاق دے کے بس چھوڑ دے۔ اس کے بعد جو فروری کا مہینہ آئے گا، دوسرا جو پاکی کا دن آئیں گے، جو طہر آئے گا، تو اس میں خود بخود دوسرے واقع ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو دوسرے مہینے کا جو پیریڈ ہوگا، حیض کے جو دن ہوں گے، وہ 21 سے لے کر 30 تک دوسرا حیض گزر جائے گا۔ پھر جو مارچ کا مہینہ شروع ہوگا، تو اس میں طہر یعنی کہ پاکی کے دن میں تیسری واقع ہو جائے گی۔ ابھی جو تیسرے واقع ہو جائے گی، اس کے بعد جو آخری حیض رہ جائے گا وہ 21 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک رہ جائے گا۔ تو اس دوران بھی یہ خاوند رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ لمس کے ذریعے، چاہے وہ چھونے کے ذریعے، چاہے وہ ہم بستری کے ذریعے، یا نکاح جدیدہ کے ذریعے۔ تو یہ جیسے یہ عدت ختم ہو جائے گی 21 مارچ سے لے کر 30 مارچ تک، یعنی کہ تیسرا حیض گزر جائے گا، تو یہ تیسری طلاق واقع ہو جائے گی، یہ خاوند پر حرام ہو جائے گی، بغیر حلالہ کے اپنے خاوند سے رجوع نہیں کر سکتی۔ تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے ایک بیع کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح، جسے انسان گھر لیتا ہے، دوسرے دن وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، گھر نقصان میں لی ہے، یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہیں اور لینا ہے، تو وہ بائع کے پاس چلا جاتا ہے کہ بھائی مجھے گھر واپس کرنا ہے۔ بھائی بھی کہتے صحیح ہے، بیچنے والا تو وہ گھر اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ آپس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے کہ پیسہ اس کو واپس ہو جاتا ہے، گھر واپس ہو جاتا ہے، اور بیع ختم ہو جاتی ہے، خرید و فروخت آپس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح نکاح ہے کہ جس طرح عورت مرد 3 دفعہ دے دے، اس کے بعد دوسری دفعہ طور میں دوسری دے دے، اور اسی طرح مارچ کا مہینہ آج اس میں تیسری دے دے، تو نکاح کیا ہو جائے، اس طرح فسخ کر دے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسند ہے، وہ کیا ہے، الطلاق۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الطلاق کا لفظ جتنا ہی کم استعمال ہو اتنا ہی کیا ہے، اچھا ہے اور بہتر و مناسب ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین اور سنت طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا کہ جنوری میں مثال کے طور پر ایک طلاق دے دی 15 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو طہر میں، یعنی کہ پاکی کے دن میں، تو اس کے بعد بیوی سے کیا ہے، رجوع چھوڑ دے، تو خود بخود دوسرے مہینے میں پاکی کے دنوں میں دوسری واقع ہو جائے گی، پھر اس کا حیض گزارے گی 21 سے لے کر 30 تک فروری میں، پھر مارچ میں تیسری واقع ہو جائے گی طہر میں، کیونکہ اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب سنت طریقے میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے اس دوران اگر اس نے پہلے طلاق دیے تو اب اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، مرد کے، یار یہ کیا میں نے کیا، نہ مجھے بھائی کام آ رہا ہے، نہ مجھے جس نے پین کیا تھا، جس نے مجھے ورگلایا تھا، جس نے مجھے تمام دلاسے دیے تھے، اب وہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے، یہاں پر مجھ سے بیوی کو میں نے الفاظ ادا کر دیے، اور یہاں پر مجھ سے بچے بھی جدا ہیں، تو اب اس کو یہ عقل ٹھکانے آ جائے گی،
تو اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے ہم بستری کے ذریعے یہ الفاظ کی محبت کا اظہار کر کے یا لمس کے ذریعے، تو یہ اس طرح اظہار کر سکتی۔ اسی طرح بیوی کو بھی ٹھکانے آ جاتی ہے کہ اب بھابیاں مجھے کام نہیں آ رہی ہیں، نہ نندے کام آ رہی ہیں، نہ مجھے جو سہیلیاں جو ورگلا رہی تھی یا والدہ مجھے ورگلا رہی تھی، تو ہر جگہ ہر کوئی آ رہا ہے مجھے تانے دے رہے کہ ابھی تم بیٹھی ہوئی ہو۔ اس طرح عورت کو بھی آ کر ٹکانے آ جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے کہ آپ مجھ سے کیا کر لو، رجوع کر لو۔ تو اس طرح سنت طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے۔